متی کی انجیل 27واں باب آیت نمبر 45 اور 46۔ اور دوسرے پہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو، یہ کیسی تاریکی تھی! یہ ایک مافوق الفطرت تاریکی تھی۔ یہودی اوقات کے مطابق خدا یسوع کو تقریباً صبح 9 بجے کے قریب صلیب دیا گیا۔ 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک اس نے پہلے 3 کلمات ادا کیے۔ جیسے ہی دن کے 12 بجتے ہیں، جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، ایک حیرت انگیز واقعہ روح پذیر ہوتا ہے اور تمام ملک میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ اندھیرا 12 بجے سے 3 بجے تک رہتا ہے، یعنی تمام دنیا میں جہاں جہاں اس وقت روشنی تھی، تاریکی ہو گئی۔ اس تاریکی کا رومن تاریخ دانوں نے بھی اپنی تصانیف میں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں پیلاطس نے بھی تبریاس کو ایک خط لکھ کر حالات و واقعات کی رپورٹ دی تھی، اس میں بھی اس تاریکی کا ذکر ہے۔ آئیے اس کی وجہ پر غور کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس واقعے سے پہلے بھی خدا نے سورج کو تھما دیا تھا، جس کا ذکر یشوع کی کتاب میں ہے۔ دوسرا سلاطین میں بھی خدا نے سورج کو پیچھے لوٹا دیا تھا۔ خروج کی کتاب میں بھی جب خدا نے مصریوں پر آفات بھیجی تو سورج کو ان کے لیے تاریک کر دیا تھا۔ پھر پطرس نے اعمال کی کتاب میں یوئیل نبی کا ذکر کرتے ہوئے آنے والی تاریکی کی بات کی ہے، اور مکاشفہ کے 6 باب میں لکھا ہے کہ سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا جب خداوند واپس آئے گا۔ جب بھی خدا چاہے وہ سورج کو روک سکتا ہے، واپس کر سکتا ہے، یا پھر تاریک کر سکتا ہے تاکہ اپنی مرضی پوری کرے۔ میرے عزیزو، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اندھیرا ایک طوفانی ہوا کی وجہ سے ہوا تھا، جس نے مٹی اور خاک کو ہوا میں بکھیر دیا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بہت بھاری بادل آئے تھے جنہوں نے سورج کا راستہ روک دیا تھا۔ لیکن لوکا طبیب ہمیں بتاتا ہے کہ سورج تاریک ہو گیا تھا اور اس کی روشنی جاتی رہی تھی، اور وہ لفظ استعمال کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتا ہے ایکلیپو، جس کا مطلب ہے مکمل فیل ہو جانا یا ختم ہو جانا۔ سورج کی روشنی ختم ہو گئی تھی، نہ بادل تھے، نہ خاک تھی، اور نہ ہی سورج گرہن تھا۔ تو تکنیکی لحاظ سے گرہن لگ نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ ناممکن تھا۔ یہ عید فصح کا دن تھا۔ ہر مہینے کا آغاز نئے چاند کے ساتھ ہوتا ہے، اور فصح مہینے کے درمیان میں آتی تھی، یعنی فصح مہینے کے وقت چاند پورے دنوں کا تھا، اور زمین چاند اور سورج کے درمیان تھی۔ سورج گرہن لگنا بالکل ناممکن تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک مافوق الفطرت تاریکی تھی۔ خدا نے دن میں رات کر دی تھی۔ خدا جس نے سورج کو بنایا ہے، اس کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کیا خدا مسیح کے ساتھ ہونے والے ظلم و بربریت پر پردہ ڈال کر اس کو چھپا رہا تھا کہ اسے ان کی لعن طعن سے محفوظ رکھے؟ یا کیا وہ اس کے زخموں یا ان سے بہتے خون کو یا اس کے جسم کی کمزور حالت کو چھپا رہا تھا؟ کیا یہ اس لیے تھا کہ موت کے خوفناک منظر کو چھپا کر وہ مسیح پر اپنے ترس کا اظہار کر سکے؟ کیا یہ خدا کی طرف سے ایک احتجاج تھا اس تمام ظلم و ستم پر جو یسوع پر ہو رہا تھا؟ آخر اس تاریکی کا مطلب کیا تھا؟ میرے عزیزو، میں اس بات پر متفق ہوں کہ کلام مقدس کے مطابق تاریکی خدا کے غضب اور اس عدالت کو ظاہر کرتی ہے جو
خدا نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا۔ یسایا نبی اس کا بیان کرتا ہے، یوئیل نبی نے اس کا بیان کیا، آموس نبی نے اس کو ظاہر کیا، صفنیہ بھی اس کو بیان کرتا ہے، متی کی انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے، مرکس بھی اس کو بیان کرتا ہے، لوکا طبیب بھی اس کو بیان کرتا ہے، اور اعمال کی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان تمام کتب میں تاریکی کو الہی غضب کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ خدا کی نجات کو ہمیشہ نور کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں جب خدا زمین کی عدالت کرنے آئے گا تو تاریکی ہوگی۔ دوسرا پطرس اس کے 24ویں باب میں بھی آمد ثانی پر تاریکی ہونے کا ذکر ہے۔ میرے عزیزو، تاریکی جو کہ عدالت کا نشان ہے، اور یہاں خدا سورج کو اس لیے تاریک کر دیتا ہے تاکہ یہ گناہ کی سزا کی ایک ظاہری علامت ہو۔ صلیب خدا کی الہی ججمنٹ ہے، یہ الہی عدالت کا وقت ہے، اور خدا تاریکی سے یہی دکھا رہا ہے کہ گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ خدا صرف ایک چیز کی عدالت کرتا ہے اور وہ ہے گناہ۔ یہ صلیب پر گناہ کی عدالت ہو رہی ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر لٹکایا گیا، اسے ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، اور خدا یسوع یہ جانتا تھا کہ یہی تو وجہ ہے، اور اس لیے وہ دنیا میں آیا ہے۔ وہ مرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ گناہ کے بغیر تھا، لیکن اس نے ہم سب کا گناہ اٹھا لیا۔ خدا یسوع خدا کے غضب کو برداشت کر رہا تھا، اس پر خدا کے غضب کا پیالہ انڈیلا گیا تھا۔ اس نے ہر فرد کے لیے موت کا مزہ چکھا۔ یہ گناہ کی سزا تھی، اور کیونکہ مسیح خداوند بے گناہ تھا، وہ گناہ جن کی سزا اس کو مل رہی تھی ہمارے گناہ تھے، میرے گناہ تھے اور آپ کے گناہ تھے۔ خدا یسوع نے ایلی ایلی لما شبقتنی کیوں کہا؟ اب جب کہ خدا کے غضب کا پیالہ انڈیلا جا چکا تو سزا کے ختم ہونے کا وقت ہے، اور موت سے یہ سزا ختم ہو جائے گی۔ اس کی زندگی کا اختتام ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 24 بیان کرتی ہے، وہ زور سے چلایا۔ پچھلے 6 گھنٹوں سے وہ بے پناہ کرب میں مبتلا ہے، نہ صرف جسمانی طور پر، کیونکہ جب آپ کے ہاتھوں اور آپ کے پیروں میں کیل ہوں اور آپ صلیب پر لٹک رہے ہوں تو آپ کا سانس مشکل سے نکلتا ہے، اور آکسیجن کی کمی آپ کے اندرونی اعضاء کو بھی آکسیجن کی کمی کا شکار کر دیتی ہے، اور آپ کے پٹھے کھنچ جاتے ہیں اور آپ ہل نہیں سکتے۔ جب آپ کے سر پر کانٹوں کا تاج ہو اور خون آپ کے سر سے نیچے کی طرف بہہ رہا ہو، حالانکہ مکھیاں اس خون پر بیٹھ رہی ہوں، تو آپ اپنے آپ کو کھجا بھی نہیں سکتے سوا ہلکی سی ہل جل کے، اور لان تان، آوازیں، مذاق، تانے اور لوگوں کی زبانوں سے نکلتا ہوا زہر، یہ سب کچھ اس کے علاوہ تھا۔ لیکن اس جسمانی دکھ سے زیادہ ایک اور درد تھا جو روحانی طور پر گناہ کے لیے خدا کی سزا کو برداشت کرنے کا تھا۔ خدا نے تمام نسل انسانی کا ہر گناہ اس پر لاد دیا تھا۔ وہ خدا کو پکارتا ہے۔ متی میں ایلی ایلی عبرانی میں ہے، اور مرکز میں لکھا گیا ایرامی میں ہے۔ دونوں کا مطلب ہے آئے میرے خدا۔ وہ کہہ رہا ہے، آئے خدا تو میرا ہے، تو کہاں ہے؟ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میرے عزیزو، یہ زبور نمبر 22 اور اس کی پہلی آیت کے الفاظ ہیں جو مسیح خداوند نے دہرائے۔ خدا یسوع نے خدا کو ہمیشہ باپ کہہ کر پکارا، لیکن یہاں پہلی دفعہ ہے کہ اس نے اس طرح سے خدا کہہ کر پکارا۔ یہ ایمان کی کمزوری نہیں، بلکہ آئے باپ کہہ کر پکارنا ہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب بھی خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ خدا سے وہ قریبی رفاقت ختم ہو گئی،
لیکن اس کا بھروسہ اب بھی خدا پر ہے۔ اس رفاقت کے تعلق کو ٹوٹنے کی وجہ سے اس نے اسے باپ کی بجائے خدا کہہ کر پکارا۔ میرے عزیزو، اس علیحدگی کا بھید کیا ہے؟ آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس حقیقت کو سمجھنا انسانی عقل سے پرے ہے۔ خدا کیسے ایک ہو سکتا ہے اور الگ بھی ہو سکتا ہے؟ تھیولوجینز نے اس بات پر بہت بحث کی ہے۔ جس طرح تثلیث میں مسیح اور خدا کے تعلق کو بیان کرنا مشکل ہے، اسی طرح اس جدائی کو بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ کیا مسیح خدا نہیں رہا تھا؟ نہیں۔ کیا مسیح خدائی فطرت سے جدا ہو گیا تھا؟ نہیں۔ کیا مسیح کی رفاقت خدا کے ساتھ ختم ہو گئی تھی؟ جی ہاں، وہ اپنی ذات میں اس وقت بھی خدا ہی تھا، کیونکہ اگر خدائی ختم ہو جاتی ہے تو وہ خود ختم ہو جاتا، اور یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ جب اس کا تجسم ہوا تو تب بھی ایک علیحدگی تھی۔ کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، اور اب آئے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ میرے عزیزو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ایک رشتہ تھا جو اب نہیں ہے، اور اب وہ اس تعلق کو واپس چاہتا ہے۔ یعنی یہ ایک علیحدگی اس وقت بھی تھی جب اس نے جسم اختیار کیا تھا، اور یہاں ایک بڑی اور دوسری طرح کی علیحدگی ہے۔ حبقوق پہلا باب اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اور اسی پاکیزگی کی وجہ سے یہ رفاقت ختم ہوئی۔ خدا نے اس لیے مسیح خداوند کو چھوڑا کیونکہ مسیح پر ہمارے گناہ لدے ہوئے تھے، اور خدا گناہ کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتا۔ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور 21ویں آیت بھی بیان کرتی ہے کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا۔ سو خدا جو نور ہے اور اس میں کوئی تاریکی نہیں، اس نے مسیح کو گناہوں کا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے چھوڑا۔ میرے عزیزو، وہ لوگ جانتے تھے کہ وہ خدا کو پکار رہا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایلیا جو بادشاہ کا مناد ہے اپنے مسیح بادشاہ کو بچانے آتا ہے یا نہیں کہ اپنی بادشاہی کو قائم کرے۔ میرے عزیزو، اس میں سبق یہ ہے کہ گناہ گار خدا کی حضوری میں ٹھہر نہیں سکتے اور اس کی حضوری سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ خدا کو مسیح کو بھی اپنے سے جدا کرنا پڑا کیونکہ خدا پاک ہے اور مسیح پر اس وقت ہمارے گناہ لدے تھے۔ پہلی سچائی یہ ہے کہ خدا گناہ کی سزا دے رہا تھا، اور دوسری سچائی یہ ہے کہ یسوع ہماری خاطر گناہ بن گیا تاکہ ہماری جگہ گناہ کی سزا برداشت کرے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع کی الہی کاملیت کو دیکھیں کہ سارا گناہ اس پر ہے، یہاں تک کہ وہ خود ہماری خاطر گناہ بن گیا، پھر بھی وہ خدا کو پکارتا ہے۔ وہ بے عیب برا ہے، اس کا اپنا کوئی گناہ نہیں، اور وہ پکارتا ہے، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا۔ میرے عزیزو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ خدا کی اس قربانی کو اپنی زندگی میں قبول کریں تاکہ آپ گناہ کی موجودگی کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کی نظروں سے دور نہ کر دیے جائیں، کیونکہ گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں ہے۔ آمین۔